السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، چونکہ ماہ صفر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے سلسلے میں مسلمانوں کے اندر بہت ساری ایمانی کمزوری باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مہینہ آفت، مصیبت، پریشانی کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آفتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لہذا اس مہینے کے اندر نہ شادی بیاہ کیا جائے، نہ ختنہ کیا جائے، نہ کوئی دکان کھولی جائے۔ بہرکیف خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی خیر کا کام اس مہینے میں نہ کیا جائے، کیونکہ اس مہینے میں آفتیں نازل ہوتی ہیں اور جو کام بھی اس مہینے میں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ مسلمانوں کا یہ خیال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں واقعتاً ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سلسلے میں کچھ بتایا ہے، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس کی کچھ صراحت کی ہے؟ تو دیکھیے، خلاصہ کلام نچوڑ یہ ہے کہ بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ عقیدے کی درستگی ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کے لیے شر کا ارادہ فرما لیں تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا اس مصیبت سے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی چیز کے اندر بذات خود نقصان یا نفع نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر۔ تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ نفع نقصان یا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، انسان کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں۔ نیز حدیث کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا عدوى ولا صفر ولا حامہ، کہ ایک بیماری کا ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کے عقیدہ رکھنا یہ بھی درست نہیں۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ کرنا، نکاح کرنا یا کوئی بھلائی کا کام کرنا یہ سب غلط چیز ہے، اس مہینے میں کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں بیکار کی باتیں ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو مٹانے کے لیے باطل طریقے، باطل نظریات اور باطل خیالات، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول نے واضح طور پہ تمام باتوں کو بتایا کہ یہ مشرکین مکہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو پہلے زمانے میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے آج مسلمان وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی مہینے میں عقیدہ یہ بھی ہے، آخری چہارشنبہ بولتے ہیں، اور آخری چہارشنبہ منانے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صحت یاب ہوئے تو ربیع الاول کے مہینے میں تو اللہ کے رسول دنیا سے پردہ پا چکے ہیں، اگر صحت یاب ہوتے تو اور زندہ رہتے۔ یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لہذا آخری چہارشنبہ منانا یا اس طریقے سے اس دن کے اندر خاص روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، حلوے تقسیم کرنا، شربت تقسیم کرنا، یہ تمام چیزیں بدعات، خرافات ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر، صحیح نہج پر اللہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔